السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ آج کل ایک ہی موضوع ہے، وہی ہے جو آپ کو سب کو پتہ ہے، امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ۔ اب جو اگر آپ پاکستان کے حوالے سے اس جنگ کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان یہ ویسے اچھی نہیں، مجھے لگ رہا ہے یہ بات کرتے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے جنگ یہ بڑی مفید ثابت ہو۔ پاکستان کو سیاسی والے سے، سفارتی والے سے، معاشی والے سے، تجارتی والے سے پاکستان کے لیے بے شمار اپرچونٹیز یہ جنگ لے کے آئی ہے۔ اب اگر آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو اس میں ہمیشہ جنگ کو تباہی اور رونے دھونے کے ساتھ دیکھا گیا، جو کہ سچ ہے، مگر دوسری طرف اگر آپ انسانی سویلائزیشن دیکھیں تو اس میں جنگوں کا بڑا کردار ہے۔ دنیا میں سپر پاور بنی بھی جنگوں سے ہیں، دنیا میں سپر پاور جنگوں سے ختم بھی ہوئی ہیں، اور جنگوں کے درمیان عجیب و غریب ایجادات ہوئی ہیں۔ چلتے چلتے چھوٹی سی ایجاد بتا دوں، جب جرمنی نے رشیا پہ حملہ کیا، سوویت یونین پہ، تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوا شدید سردی تھی، تو ان کے ٹینک جو تھے نا وہ سردی میں سٹارٹ ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو اینٹی فریز کی جو ایجاد ہے وہ جنگ کی مہربانی تھی۔ اسی وقت ہٹلر نے اپنی فوج کو، اپنے سائنسدانوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا بھاجی کچھ کرو، یہ تو پانی صبح جم جاتا ہے، تو اس میں اینٹی فریز ڈالا گیا تاکہ وہ صبح سٹارٹ ہو جائیں۔ تو یہ چھوٹی سی بات سے کرنے کا مطلب ہے کہ جنگیں بہت ساری اپرچونٹی بھی لے کے آتی ہیں، اور پاکستان کے لیے تو کمال کی اپرچونٹی آ رہی ہے نا۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی ہوائی اور جو تجارت کے ایکسپرٹ تھے ان سب کا کہنا تھا کہ کراچی کی جو لوکیشن ہے وہ دنیا میں ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان اگر کوئی برج ہے تو وہ کراچی ہے، تو کراچی شوڈ ہیو بین دی بیسٹ، the most I would say busiest airport on the earth۔ ہم نے وہ موقع کبھی ضائع کر دی۔ ایک زمانہ تھا پاکستان کا بڑا نام تھا 60s 70s میں، پھر ہم نے مس مینج چیزیں کی اور سارا کچھ دبئی چلا گیا، ابو ظبی چلا گیا، قطر ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن، اتحاد، یہ ساری جگہ مڈل ایسٹ وہ پاکستان میں جو دنیا کی ایئر لائنوں نے آنا تھا، آپ نے جس جہاز میں بھی کھڑا ہونا تھا اس نے ڈالر آپ کو دینے تھے، جس نے گزرنا تھا اس نے وہاں پہ ڈالر آپ کو دینے تھے، ٹرانزیکشن ہونی تھی، ٹرانزٹ میں لوگوں نے آنا تھا، انہوں نے ایئرپورٹوں میں پیسے خرچنے تھے۔ تو پاکستان نے ایک انتہائی بلین ڈالرز کی جو ایک اپرچونٹی تھی وہ یہ جنگ واپس لے گئی۔ اس کی وجہ کیا؟ بڑی سمپل ہے، دبئی، ابو ظبی، قطر، بحرین، یہ جتنے دنیا میں اس وقت جو سینٹر بنے ہوئے تھے، برج بنے ہوئے تھے یورپ اور ایشیا کے درمیان، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، وہ ثابت ہو گیا کہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ وہاں پہ ایران کے جو میزائل گئے ہیں، جو انہوں نے کہا یہاں پہ امریکنز ہیں، اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان واپس آ سکتا ہے، پاکستان اپنے ملین ڈالر صرف اس طریقے سے بنا سکتا ہے۔ دوسری خبر یہ کہ کراچی کی جو لوکیشن ہے وہ بحری جو ٹریڈ ہے، شپنگ ہے، اس میں بڑی کام کی جگہ ہے، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ پاکستان میں پورے سال میں جتنی شپنگ جو کراچی بندر کا سروسز دیتی ہے، یہ جنگ کے درمیان وہ اس سے زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ شپ آئے ہیں۔ اور جو یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، جو اصل بات ہے جو پاکستان کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ گلف کے ساتھ حالات خراب ہونے سے ایک اندازے کے مطابق ایران کے 45 بلین US ڈالر کا جو ٹریڈ تھا نا وہ وہاں سے ہوتا تھا، دبئی کے راستے ان ممالک سے ہوتا تھا۔ اب لڑائی جھگڑا ہو گیا، خاص طور پہ UAE تو بہت زیادہ پرو اسرائیل نکلا ہے، اور ایران اس کے آمنے سامنے آ گیا۔ اور اب جتنے بھی معاشی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ لاجیکلی ہے کہ سارا کچھ پاکستان کے پاس بڑی آسانی سے آ سکتا ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 45 بلین US ڈالر کی۔ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، کچھ 40-45 بھی بڑی دنیا کی اکانومی ہے، اور اس کی ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہوتی ہے جو پوری دنیا کو ہم 20-25 بلین ڈالر کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، 25 بلین ڈالر کی چیزیں ہم نے بیچ دی ہیں، تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہمیشہ 40-50 بلین ڈالر کا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم ایران کا جو ٹریڈ ہے وہی سنبھال لیں تو 45 بلین ڈالر کی گنجائش ہے۔ چلو اس میں 10 بلین لے لیں، 20 بلین لے لیں تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے جو 2-3 چیزیں اور بڑی اہم ہے، تربت کا جو بارڈر ہے بٹوین ایران اور پاکستان وہ بھی کھل گیا ہے، تو اس سے ایک انڈیکیشنز ہے کہ پاکستان کا جو ایران سے جو تجارتی لنک ہے نا وہ اس جنگ کے نتیجے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے 2014 کا مشہور زمانہ زرداری صاحب کا کمال، جو ایران پاکستان گیس کا جو معاہدہ ہوا تھا، وہ ڈیفینیٹلی پاکستان نے امریکن پریشر سے، یونائٹڈ نیشن کی بھی پابندیاں اس میں شامل ہیں، پاکستان نے اس کو پورا نہیں کیا۔ 900 کلومیٹر ایران نے بنانا تھا، 750 کلومیٹر پاکستان نے گوادر تک پائپ لے کے جانا تھا۔ تو تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ایرانیوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، پاکستان خاموش بیٹھا ہے۔ اب جس طرح پاکستان کی ایک ریپوٹیشن بنی ہے، جو بہت بڑا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے اس جنگ کا، وہ ہے پاکستان کا سفارتی امیج۔
ڈپلومیٹک امیج. پاکستان پوری دنیا میں ایک پیس میکر کی حیثیت سے اٹھا ہے. جو دنیا میں ٹاک آف دا ٹون 2-3 دن رہی ہے وہ اسلام آباد تھا. تو اس سے ایک پاکستان کا بڑا ایک اچھا ایک پازیٹیو امیج دنیا کو گیا کہ یار بڑے پیس لونگ ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے بارے میں جو ورلڈ میڈیا تھا اٹ واز نیور گڈ. نیور پاکستان کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو خبریں, ٹیررزم, جیسی عورتوں کو مارتے ہیں, بندوں نے 4 شادیاں کی ہیں, عورتوں نے نقاب کیا ہوا ہے. جو امیج تھا پاکستان کا وہ بڑا ڈرونا سا, بڑا ٹیررسٹک بنایا تھا. تو اب جب دنیا بھر کا صحافی نے آگے اسلام آباد دیکھا, انہوں نے کافی شاپس دیکھی, سڑکیں دیکھی, بیوٹی دیکھی, پاکستان کی ہاسپٹیلٹی دیکھی, پاکستان کی لیڈرشپ کی, کمیونیکیشن کی صلاحیتیں دیکھی, تو پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا ایک سافٹ امیج بن رہا تھا. اس سافٹ امیج میں اگر پاکستان انٹیلیجنٹلی موو کرے اور امریکہ کو کنونس کر سکتا ہے کہ بھائی ہماری کوئی ایران سے ہم کوئی ایٹم بم کی اسمگلنگ نہیں کرنے, ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, ہمیں گیس کی ضرورت ہے, ہمیں انرجی کی ضرورت ہے, ایران ہمارے ساتھ ہمسایہ ہے, 900 کلومیٹر کا ہمارا اس سے سرحد ہے, ہمیں اپنی سروائیول کے لیے, زندہ رہنے کے لیے ہمیں سستی توانائی چاہیے, تو مہربانی کریں ہم ہمارا اشر نہ کریں, ہمیں اس کی اجازت دے دیں. تو سمپلی ایک فیکٹر سے پاکستان $5-10 بلین بڑے آرام سے بچا سکتا ہے, اور انتہائی سستی گیس پاکستان کو ملے گی. اور اس گیس پروجیکٹ کے اندر ایک اور پروجیکٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایران کی یہ بھی خواہش تھی کہ اگر یہ گیس پاکستان آئے تو یہاں سے وہ انڈیا بھی لے جائے. تو اسی طرح دوستیاں بھی ہوتی ہیں, اسی طرح دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. اگر انڈیا اپنی گیس کے لیے پاکستان پہ ڈپینڈ کرے کہ وہ گیس لائن پاکستان سے گزر کے انڈیا جائے, تو میرا حال انڈیا پاکستان کی دشمنی میں بڑی کمی آ سکتی ہے. انڈیا کے اندر یہ میسیج چلا جائے گا کہ ایک اسٹرانگ پاکستان ہمیں چاہیے, کیونکہ پاکستان ہمارے لیے سانس دیتا ہے, ہمیں گیس دیتا ہے. جس طرح میں نے کئی بار یہ اس کا ذکر کیا کہ انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں پھر بھی سوئی گیس ہے, بے شمار نیچرل گیس ہے. انڈیا کے پاس بالکل کوئی نیچرل گیس نہیں. انڈیا کی سب سے زیادہ جو ڈپینڈنس ہے وہ قطر سے ہوتی ہے. تو انڈیا اس چکر میں ایسا کہ اگر اس کو براہ راست ایران سے سیدھی گیس مل جائے وایا پاکستان, تو ان کی ڈپینڈنس پاکستان پہ ہو جائے گی. پاکستان کو راستے میں بھی جاتے جاتے پیسے ملیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جنگ کے بعد پاکستان کا جو امیج ہے, اگر پاکستان یہ اپنا امیج بھیجتا ہے, دنیا سے اپنی ریپوٹیشن لیتا ہے, یورپ کو یوز کرتا ہے, امریکہ کو یوز کرتا ہے, گورے کو یوز کرتا ہے, اور یہ اجازت لے لیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا بھی ایک قسم کا پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اور انڈیا کی گیس اس لیے بہت زیادہ ان کے لیے اہم ہے کیونکہ وہ اس سے کھاد بناتے ہیں, اور کھاد بنا کے انہوں نے دنیا کی 1/6 پاپولیشن کو روٹی کھلانی ہے. تو جب یہاں سے گیس گزرے گی تو ان کی ڈیپینڈنس پاکستان پہ ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کے اس سمیت بے شمار ایسے فائدے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور فائدے پاکستان کو ہیں. انہی دنوں میں جنگ کے دوران ہی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر گئی ہے, یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. اس کے علاوہ IMF سے پاکستان کا ریلیشن بہتر ہوا ہے, ان کے شرائط ایزی ہوئے ہیں, ریلیکس ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر پاکستان کا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جو سفارتی امیج ہے وہ پاکستان کو جگہ جگہ اب اس کا فائدہ دے گا. جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشن یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہاں پاکستان کی ریپوٹیشن بڑی ہے. اور سب سے بڑی چیز آپ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ہر جگہ خاص طور پہ پنجاب میں دیکھیں یا ہمارے جو بڑے شہر ہیں, کوئی آپ کو چھوٹے شہروں میں چلے جائیں آپ کو ہر تیسرے گھر میں ایک بندہ انگلینڈ میں ہوگا یا امریکہ میں ہوگا, کوئی یورپ میں ہوگا, کوئی مڈل ایسٹ میں ہوگا. تو پاکستانی کو ایک بڑا دکھ بڑا رونا تھا, وہ جی ساڈا پاسپورٹ ویک ہی آک جاندے نے, امیگریشن والے لائن تے کھڑی کر دیندے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستانیوں نے, جب کئیوں سے میری اپنی جو بات ہوئی انہوں نے کہا جب ہم نے بتایا امریکہ میں, کینیڈا میں, جرمنی میں کہ آئی ایم فرام پاکستان, تو انہوں نے سلوٹ کیا, انہوں نے کہا یار تم تو دنیا میں امن لے کے آئے ہو, کمال کے لوگ ہو. تو پاکستانیوں کی میں سمجھتا ہوں جو مینٹل ہیلتھ ہے نا وہ بڑی زبردست ہوئی ہے اس جنگ میں. میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں, میں کوئی جنگ کو فیسینیٹ نہیں کر رہا, میں جنگ کی حق میں نہیں ہوں, مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسانی تہذیب کی کہانی, انسانی تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ جنگیں وہ سب کو تباہ بھی کرتی ہیں, وہ سب کو بنا بھی دیتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ جنگ اوورآل اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کے حق میں جا رہی ہے. تو میں بات کر رہا تھا پاکستان کا سفارتی امیج اور سیلف امیج یہ ہوا کہ جو پاکستانی اس وقت کینیڈا امریکہ میں رہتے ہیں, وہ کسی گروسری اسٹور میں جائیں تو گورے کو دیکھ کے بتاتے ہیں آئی ایم فرام پاکستان, وہ کہتا ہے اچھا اسلام آباد. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے ایک ڈپریشن سا آ گیا تھا 2-3 سال پہلے پاکستان کے بارے میں, بڑی عجیب و غریب خبریں تھیں کہ جناب پولوشن سب سے زیادہ, ایئر پولوشن پاکستان میں, شوگر کے امراض پاکستان میں, جگر کے امراض پاکستان میں, ٹریفک کا نظام وہاں نہیں ہے, پولیس رشوت لیتی ہے, عدالتوں میں بے شمار کیسز ہیں. تو پاکستان کے بارے میں ایک بات یقینی تھی کہ پاکستان کی خبر ہوگی تو نیگیٹو ہوگی, اچھی خبر نہیں کبھی آئے گی. مگر یہ 1-2 سال میں جو کمال ہوا ہے
جب سے پاکستان کی انڈیا سے جنگ ہوئی ہے وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے دنیا بھر میں ایک پاکستان کا جو امیج گیا ہے، اور وہ الگ بات ہے کہ میں دلی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ سویلائزیشن میں ہمیں آگے جانا چاہیے تھا، مگر مجھے یہ لگا کہ الٹیمیٹ انسان ابھی بھی طاقت کے ساتھ ہے، اور جس ملک کے پاس طاقت ہے، مزائل ہے، ڈنڈا سوٹا ہے، فوج ہے، اسی کی عزت ہے، اور پاکستان نے 1 سال میں 2 سال میں جو کمال کیا ہے وہ وہیں سے اپنا امیج بنایا ہے۔ اب یہ امیج یہ ہے کہ پاکستانی باہر زیادہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرنے لگ پڑے ہیں، اور اس سے ایک اور جاتے جاتے جو ایک فائدہ آ رہا ہے، ایک اسیسمنٹ آئی ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ آئی ہے کہ پاکستان کا جو بیڈ امیج تھا، جو اندر کے اندرونی گند رپھڑ ہم نے ڈالے تھے، اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے اپنے گھر سے جو اپنے پیسے تھے $10 بلین کے قریب، جو بہت بڑی رقم ہے، $10 بلین کے قریب پاکستانی کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دبئی میں منی لانڈرنگ بھی ہوئی، جائز پیسہ بھی گیا، زمینیں خریدیں، وہاں پہ پراپرٹیاں لی، وہاں پہ اپنی انہوں نے جائیدادیں بنائی، اور ایک اندازے کے مطابق جو یہ دبئی کی سچویشن جو امیج خراب ہوا ہے کہ وہ جی بڑا وہاں پہ امن ہے، سکون ہے، اس کے خراب ہونے سے اندازہ ہے کہ کچھ پیسہ آ گیا اور آ سکتا ہے۔ $10 بلین دبئی سے پاکستان واپس آ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا بوم واپس آئے گا، پلاٹس کی قیمت اوپر جائے گی، اور اس سے اگر گھر بنے، اگر دنیا بھر میں کہتے ہیں نا امریکہ کا جو ریسیشن تھا، امریکہ نے اپنا جو ریسیشن کس طرح ختم کیا تھا، انہوں نے کنسٹرکشن کو کام شروع کیا تھا، اور جتنے بھی دنیا کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک کنسٹرکشن ایک ایسا کام ہے جب آپ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں تو اس سے تقریباً 40-50 انڈسٹریاں چلنی شروع کر دیتی ہیں۔ تو اگر یہ $10 بلین واپس آتے ہیں دبئی سے تھینکس ٹو جنگ، تو مختصر یہی ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے کافی پازیٹیو چیزیں لا سکتی ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جنگیں اور اس طرح جاری رہیں۔ انسان کے لیے امن ضروری ہے، پیس ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ایران کے لیے بھی ضروری ہے، گلف کے لیے بھی ضروری ہے، مگر جو ہیومن نیچر ہے، جو جنگوں کی تاریخ ہے، وہ ہمیشہ یہ بتاتی ہیں کہ جنگوں نے کئی قوموں کو تباہ کیا، کئیوں کو برباد کیا، کئیوں کی ترقی ہوگی۔ اب کوریا دیکھ لیں، کوریا میں مچھر تھے، غربت تھی، 50s میں شدید غربت تھی، تو جو جنگ ہوئی کوریا کی جنگ، اس سے جو ساؤتھ کوریا دنیا کی ٹاپ 10 اکانومی میں آ گیا، دنیا کی ٹاپ۔ جاپان کا دیکھیں ایٹم بم پڑا جنگ کے بعد، جاپان ایک وقت تھا دنیا کی 2nd بگیسٹ اکانومی تھی آفٹر امریکہ، 80s کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح ہے، انسان ایسے ہی ہے، اس بندے کا پتر اس نے بننا نہیں، جنگیں اس نے کرنی ہے، لڑنا جھگڑنا اس نے کرنا ہے۔ ابھی یہ سویلائز نہیں ہوا، بیٹھ کے مسئلے حل نہیں کرتا، تو یہ جنگ ایک حوالے سے لگتا ہے پاکستان کے لیے بے شمار اچھی خبریں لے کے آ سکتی ہے۔